صبح بدا من طلعته۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا کہ اس کو اتنا نواز دے، اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازما لو جا کے، یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھ دیا جاؤں ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی تھی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں، میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا، میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت کی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں، 16 سال بیت گئے۔ حضرت ایوب علیہ ہے، ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتاؤ، شفا کتنے دن رہی ہے؟ پہلے لگی 60 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 7 ہو لیں دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو، بس مالک دے نیاز ہے نا۔ بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے لے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں، اور اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔ کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا، رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مدلسبور اللہ پوچھتا تھا
فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. دوار عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی, صحت تو ہو گئی, کھیت کھلیان تو ہو گئے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھے, حوصلہ پیدا کرے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات, گھر کے اندر, دفتر کے اندر, فیکٹری کے اندر, معاشرے کے اندر صحیح رہیں. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں, صبر نہیں کرنا آتا, تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں, ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے, ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں, ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے, ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے, جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا, حوصلہ نہیں رہا, کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا. ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں, پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں. کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے, پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں, پھر ایک راہ بھی مشکل نہیں. لیکن کیونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے. حدیث پاک سنیں گے, آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا, ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا, فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا, کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ, اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے. ارادہ تو کرے, پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. کمزور باتیں کرنی چھوڑ دے, مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں, آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے, گناہ معاف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا, غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی. اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے, کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں. لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے, ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے. غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے, آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے, بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے, رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے, یہ بھی کبھی ہوتا ہے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے, اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے. کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے. او آسو بول رہے تھے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے. کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو, غلام غلامی کرتے, شکوے کرتے ہیں کوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوہر کا نام ہے ابو سلمہ, بیٹے کا نام ہے سلمہ. کہتی ہیں میں, میرا شوہر, میرا بیٹا, تینوں, چھوٹا بیٹا میرا, ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے.
ایک کی بیٹا ہے, خاندان جمع ہے, شوہر کی گود میں بیٹا, اونٹ کے پیچھے میں. فرماتی ہے مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے, کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دے گے مدینے اپنی بیٹی کو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں, میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی. میں کہا نہیں جا سکتے, تو نے جانا ہے تو جا, ہماری بیٹی نہیں جائے گی. زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا. کہتی ہے پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے, وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے, تمہارا نہیں, اسے ہم نہیں جانے دیں گے. وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے, میں اپنی طرف کھینچتی تھی, مدینے کی سرحد پہ. یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا, مکان کے لیے نہیں ہو رہا, حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا, حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا, مدینے جانے کے لیے ہو رہا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. انہوں نے بچہ کھینچا, میں نے اپنی طرف کھینچا, میرے بچے کا بازو اتر گیا. فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے, بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے, مجھے میکے والے لے گئے. آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو. ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا, یہ بھی واپس آ جائے. اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے. فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے, میں میکے چلی گئی. لوگ روٹی کھاتے تھے, میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی. زمانہ سویا کرتا تھا, میں سو نہیں پاتی. بیٹا کہاں, شوہر کہاں, میں کہاں. ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی. ہمیں ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا, پورا سال. پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز, جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں, او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پر سکھ نو چولہے ڈاواں. فرمایا سال بیت گیا, لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے, کپڑے بدلتے, ڈیوٹیاں کرتے, اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا. میں سارا دن روتی, آہوزاری کرتی, حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی. سال بیت گیا, سال, ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر. بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں, لیکن کہتی ہے ماں تھی, بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو, کتنی تکلیف کا منظر ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی, میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھے. یہ حوصلہ, یہ صبر, یہ توانائی. ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا, تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے. تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں, اس کا شوہر چلا جائے, بیٹا جدا ہو جائے, وہ کیا کرے گی. فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے, اپنے والد سے, میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی. اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے, اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے, دین حق قبول کر لیا, کیوں نہیں تم خیال کرتے. کہتے ان کے دل نرم ہوئے اور رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے, اور اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے, کب بس کرو, اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے, اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے. وہ بھی نرم ہوئے, رب نے اسباب بنائے, میرا بیٹا مجھے ملا. ایسے لگے تو رہ جا, میں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو, تمہیں پتہ نہیں نا, میں یہاں نہیں رہ سکتی, مجھے مدینے ہی جانا ہے. اکیلی اتنا سفر, جنگلوں کا رستہ, پہاڑی رستہ طے کر لو گی. میں نے کہا میں کر لوں گی. جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے. کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی, بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا, میں سفر کرنے لگی, پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر, بیٹا چھوٹا ہے, کیسے کروں گی. کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے,
کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہیں اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ اب فرماتی ہے میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتی تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی جی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے۔ میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہے مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ صبر اور استقامت، اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان 2 چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھی، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا، آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں. وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نہ خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا کہ اب مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں. عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے. حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور اگر حضور فرما دے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے. یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہی چاہتے نا، وہی چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. ایک سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے. پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کرے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو. کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کرے. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کرے نا، آپ تھوڑی محنت بھی کرے نا. کہتے ایک نظر کرے. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات
ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی. ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے. مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا. مہینوں بیت گئے، مہینوں بیت گئے. ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے. جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی ہے. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں. میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے. ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے. اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے. لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے. لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جال نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی. بہرحال عام کام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. کوئی کام بتائے، کوئی حکم. آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے. حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا. سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا. کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا. فرمایا اے ذی الاذی،
अन तरीक़िल मुस्लिमीन। फरमाया अबू बरदा अगर तूने नफे वाला काम करना है ना, जिससे तेरी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने, तो फरमाया जब तू रास्ते में चल रहा हो ना, तो जो चीजें किसी को तकलीफ देने वाली हो वो रास्ते से उठाता जाया कर। वो चीजें रास्ते से, मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है ना जी, रास्ते से चीजें उठाते जाया कर। ये वो काम है जिससे तेरी दुनिया भी बनेगी और तेरी आखिरत भी बने, तुझे नफा मिलेगा। तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते से उठा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर लोग बड़ा तंग करते, अब मैं भी तंग ही करूंगा। हमारा दावा है ना कि मैं अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ, ये कोई कमाल की बात है। बुरे के साथ तो सारे बुरे होते हैं, अच्छे के साथ तो सारे ही। कमाल तो ये है कि मैं अच्छे के साथ भी अच्छा हूं और बुरे के साथ भी अच्छा हूं, ये कमाल है। ये काहे का कमाल है कि जिस तरह का वो उस तरह का, ये कोई कमाल नहीं मेरे भाई। हजरत जनाब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत महबूब इलाही से वो मुरीद कहने लगा हुजूर आप हमेशा दरगुजर की बातें सुनाते हैं, लोग तंग करते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो आप फरमाने लगे बेटा नहीं, कोई कांटे बिछाए तो तू कांटे उठा लिया कर। उसने कहा हुजूर नहीं मैंने भी कांटे बिछाने हैं। तो आप फरमाने लगे आधी सड़क पे तूने बिछा दिए, आधी पे उसने बिछा दिए, तो जितने लोग गुजरेंगे सबके पैर जख्मी हो जाएंगे, फिर तो सारा रोड कांटों से भर जाएगा। कोई उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई कांटे चुनने वाला भी होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो रस्तों के कांटे उठाए। मेरे भाई राह के हम पर हुकूक है, रस्ते के हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में बैठने में मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत है। रास्ते में बैठना है तो भी नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के जियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, चूंकि रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठ रहे तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर माज़अल्लाह सिर्फ लोगों को देख, और हमने बुजुर्गों को ये काम करते देखा, हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रहे थे, नेकी का हुक्म करना और बुराई से, बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमाने लगे पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह मुंह किया, पुत्र पर्दा कर, मुसलमान भी है, पर्दा कर दिया ने। वो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने ने पुत्र मैं काम भी लगा, मेरा ही काम भी सुबह शाम, मैं काम भी लगा और बुढ़े बारे में और की करता है, मेरा सुबह शाम काम ये जेड़ा बंदा बंदा काम करे उन्हें चंगा दसना, जेड़ा चंगा करे उहदी इस्तकामत दी दुआ करना, मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है पर तेरे लफ्जों में मिठास बड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया।
رستے میں بیٹھ رہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے, سامان سفر. کہتے ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں, تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے, تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب, اس کو تو آپ ہارن بھی, اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لنگ جانا پہلا. چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے, چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں, آپ ڈھونڈتے پھرے, اللہ خیر کر. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے, اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی, لیکن بس گزر جائیں گی. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ ابو داؤد شریف ہے, فرماتے مجاہد تھے, جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا, رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رستے تھے, ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی, ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں, اس کو یاد رکھنا. حضور نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں, اس مجاہد کا کوئی جہاد, اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے, لوگوں کا اذیت دے رہا ہے, یہ کون سا جہاد کر؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے, اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا, شادیوں پہ, بیاہوں پہ, جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا, اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہو, کدھر گاڑی جائے؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا, وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے؟ بھئی یہ شارع عام ہے, اب تیری ملکیت, خدا کا خوف کر, تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے, دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام, دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے, اور آپ کہہ نہیں سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, بس 5 منٹ میں آیا ہو. آپ تھوڑی احتیاط کریں. ایک سردار تھے کسی قبیلے کے, وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے. امام رازی نے لکھا ہے, کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھی. میں شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ, اور جھوٹ بھی بولتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں, بڑی کوشش کی, ابا نے بڑا مارا, لوگوں نے بڑا کہا, چھوٹی نہیں, اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے, میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں, ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. کہتے سونے وعدہ ہو گیا. سیدھے سادے آدمی تھے, دیہاتی سردار تھے, گھر چلے گئے. کہتے جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا, اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا, وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, مجھ پہ تو حد لگے گی. کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی, اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ.
کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو، جو اللہ نے روکھا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا، اس عورت نے پھر آواز دی، اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا، درد سے آنسو چھلکے، اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے، اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے بھی آ گیا، آ کے نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں، میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے، میری ہر شے چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گیا سارا کچھ ہی، یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کرے کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، آپ سچ بولیں، تکلیف نہ دے، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرے، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی، حبشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیو ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دے، تکلیف دینی چھوڑ دے، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دے، پریشان کرنا چھوڑ دے۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے، جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے، تکلیف دی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو۔ جنت میں نہیں جائے گی۔ نیکی کی ہے تو بھول جاؤ، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ، تو احسان جتلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے،
آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے؟ یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے۔ آپ کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، نہیں کھایا، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو سب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکال؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہو گے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا، تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اسی لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں؟ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے، کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد
2 इंच बड़ा होता। इतनी तकलीफ, इतनी अजियत, और उस दीन के मानने वाले जो दीन हमें सबक देता है कि बेटियां और बहनें होती बराबर है, वहां ये रवैया हमारा। और ज्यादातर उन लोगों का मामला जिनके पास नया नया पैसा आया, नई नई दौलत